خدا رخی زندگی اور خود رخی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ خود رخی زندگی میں انسان جو جی چاہے طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جنہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے، ہمیں اپنے رب کی ماننی ہے، ہمیں اس نے اپنے لیے بنایا ہے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور ہمیں عبادت اس لیے کرنی ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائیں۔ تو جو خود رخی زندگی اختیار کرتا ہے، آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت پہچانے جاتے ہیں۔ ہائے، آپ ہائے کہہ لیں یا ست سری اکال کہہ لیں یا نمستے کہہ لیں، بہرحال ہر ایک تہذیب کو ڈپکٹ تو کر رہے ہیں نا۔ یہ تو واضح کر رہے ہیں کہ کسی کا رخ رب کی طرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو دعا دینے کے جو الفاظ سکھائے وہ سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سلام، اور اس نے سلامتی کی دعا سکھائی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر سمپلی السلام علیکم ہو، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے، جس وقت آپ کسی سے موبائل پہ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہیلو، ہیل کو یاد کرتے ہیں نا، ہائے، یعنی آپ کو سامنے والے کو دیکھ کے ایک وہ آواز نکالنے کو جی چاہتا ہے جو تکلیف بھری آواز ہے۔ آپ کو جب چوٹ لگتی ہے، اچانک چوٹ لگے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہائے۔ تو کیا ایک مسلمان بھائی کو دیکھ کر واقعی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی 5 کلو کا باٹ پاؤں پہ گر گیا ہو یا کوئی پتھر پاؤں پہ گرا ہو؟ معذرت کے ساتھ اس طرز عمل کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ خود رخی زندگی ہے، اور خود رخی زندگی گزارنے والے کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ آزادی چاہتا ہے۔ آزادی کس سے؟ آزادی اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے آپ سے آزادی، اپنے ماں باپ سے آزادی، آخر کہاں تک آزادی؟ اللہ تعالیٰ نے دائرے میں رہنا سکھایا ہے اور کامیاب زندگی کے طریقے سکھائے ہیں، اور اپنی یادوں سے ہماری زندگی کو کتنے رنگ دیے ہیں، کتنے ہیرے جواہرات ہماری زندگی میں جڑ دیے گئے ہیں۔ دعائے ملاقات ہے سلام۔ کون کس کو سلام کرے؟ سوار پیدل چلنے والے کو؟ سوچئے، سوار سلام کرے گا، یعنی کوئی گاڑی میں ہے اور کسی کو سلام کرنا ہے تو اب پیدل چلنے والا نہیں، گاڑی پہ بیٹھنے والا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ پیدل چلنے والے کا احترام ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر۔ سوار پیادے کو، چلنے والا بیٹھنے والے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ پھر اسی طرح سے سلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا ہے۔ کسی سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، ہر کسی کو سلام کرنا چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا سلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔
تو اسے بھی سلام کہے جسے تو جانتا ہے، اور اسے بھی جسے تو نہیں جانتا۔ تو ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ آداب ہیں۔ پھر اہل کتاب کو سلام کرنے کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے یہودیوں اور نصرانیوں سے سلام میں پہل نہ کرو، اگر وہ تمہیں راستے میں مل جائیں تو انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ ان کے اندر مسلمانوں کے لیے خیر نہیں ہے، خیر کم ہے، اس لیے آپ نے کہا سلام میں پہل نہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے جواب نہیں دینا، پہل نہیں کرنی۔ پھر بڑے اور معزز شخص کا احتراماً ہاتھ چومنا بھی جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور جب فتنے اور نقصان کا ڈر نہ ہو تو رخسار چومنا بھی جائز ہے۔ سیدنا برا بیان کرتے ہیں میں سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ جب مدینہ آیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بخار کی وجہ سے لیٹی ہوئی تھی۔ سیدنا ابو بکر نے ان سے فرمایا آپ کا کیا حال ہے، اور ان کے گال پر بوسہ دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ بچوں کو پیار سے چومنا اور سلام کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مصافحہ کرنا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے، وبائی امراض کی وجہ سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس بیماری کا پھیلاؤ یعنی احتیاطی تدبیر چاہتا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، اور ابھی آپ ہاتھ نہ ملائیں، تو وقتی طور پر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا آپ بچوں کو چومتے، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا۔ بچوں کو سلام کرنا، ان کو پیار کرنا محبت کی نشانی ہے، اور بچوں کو سلام سکھانا چاہیے۔ کتنی ہی خوش نصیب مائیں ہیں جو اپنے بہت چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا سکھاتی ہیں۔ چھوٹی عمر سے کوئی سلام کرنا سیکھتا ہے تو عادی ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کہا۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا رخی زندگی کا ایک طریقہ ہم نے دیکھا، اور پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اور آپ کی تعلیمات کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔